بسم الله الرحمن الرحيم. رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها، فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتل فأوافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں، رؤوف اور رحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت قرآن کریم میں بیان فرمائی گئی ہے، اور اسی طریقے سے جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ جب پڑھی جاتی ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن اور الرحیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، یعنی جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والے ہیں۔ اور پہلی آیت پاک جب پڑھی جاتی ہے سورہ فاتحہ کی تو الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھا جاتا ہے، اور الرحمن الرحیم اس کے بعد دوسری آیت کریمہ میں کہ بے شک یعنی تمام تعریفیں صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو بے حد مہربان انتہائی رحم والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے، معاف فرمانے کے لیے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ محرم کا 10 تاریخ کا روزہ عطا فرماتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بندے کے گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے 9 ذی الحجہ کا روزہ جس کو عرفے کا روزہ کہا جاتا ہے، وہ رکھنے پر حدیث پاک کے اندر یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اس کی وجہ سے گزشتہ ایک سال کے اور آئندہ اس ایک سال کے جو گناہ بھی ہوئے نہیں ہیں ان گناہوں کو اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہی حال رمضان مبارک کا ہے کہ جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جب کوئی بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے روزے کا اہتمام کرتا ہے، ثواب کی نیت سے کرتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان شریف کا روزہ رکھتا ہے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، تو اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے جیسے رمضان شریف کا مہینہ قریب آتا ہے اور شعبان المعظم کا مہینہ جب ختم ہونے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندوں کو سب سے پہلا تحفہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا عطیہ یہ دیا جاتا ہے کہ 15ویں شب میں، یہ 14 اور 15 تاریخ کے درمیان اس شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں۔ گویا کہ یہ رمضان شریف سے پہلے اور عید الفطر سے پہلے بندوں کے لیے ایک تحفہ ہے کہ میرے بندوں اب تم کو میں معاف کر دیتا ہوں، گزشتہ سال سے تم سے جو گناہ ہو گئے ہیں ان تمام کو میں معاف کر دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ سچے پکے دل سے تم توبہ کرو، استغفار کرو اور معافی مانگ لو۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنے مہربان ہوتے ہیں کہ حدیث پاک کے اندر بات فرمائی گئی ہے: اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو آپ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کریں، فقوموا لیلہا، اس رات میں عبادت اور بندگی کریں، وصوموا یومہا، اور اس کے بعد والا جو دن ہے یعنی 15 شعبان اس کو روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، آپ نے فرمایا۔ اور آگے فرماتے ہیں آپ، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ سورج کے ڈوبنے سے یعنی جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا ہے اس وقت سے اللہ تبارک تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ اس بات کو ذہن کے اندر رکھا جائے کہ ہم اپنے آپ پر قیاس نہ کریں، اور جیسے کوئی شخص اوپر کی جانب سے نیچے آتا ہے لہٰذا ہم ویسا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بس اس بات پر ایمان لانا، یقین کرنا بس ہمارے لیے کافی ہے کہ جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے شان ہو، تو آسمان دنیا کا مطلب یہ ہو گیا پہلا آسمان، اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر یہ بات فرمائی گئی ہے، یہ قرآن کریم سے بھی بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں پر 7 زمینوں کو پیدا فرمایا تو ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 7 آسمان کو پیدا فرمایا۔ جیسا کہ حدیث معراج سے بھی بات معلوم ہوتی ہے
کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو مکہ مکرمہ سے آپ تشریف لے گئے بیت المقدس کی جانب، اور پھر وہاں سے سیڑھی کے ذریعے آپ آسمان پر تشریف لے گئے۔ پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان پر جہاں دروازے بند تھے، دروازوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کھٹکھٹایا، اور اس کے بعد پوچھا گیا، پھر بعد میں تعارف کرایا گیا اور سلام کیا گیا، اور وہاں پر جو انبیاء کرام علیہم السلام موجود تھے ان کو آپ نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور برکت کی دعا انہوں نے دی۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ جس طریقے زمینیں سات ہیں تو اسی طریقے سے آسمان بھی سات ہیں۔ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، کہ غروب شمس یا غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھی شان ہو اس پر ہم کو ایمان لانا، یقین کرنا ضروری ہے، اور اتنا ہی کافی ہے۔ اب وہاں پر تشریف لانے کے بعد خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا من مستغفر، کہ ہے کوئی بخشش کا چاہنے والا، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا، کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش کا چاہنے والا کہ میں جس کو بخش دوں، معاف کر دوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ جس کو میں روزی دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں انتہائی فضل و کرم فرماتے ہیں، فیاضی کا معاملہ فرماتے ہیں، اپنے بندوں کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جس وقت بندہ جب اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور جب 4 مہینے جب اس کے اوپر گزر جاتے ہیں اور جان جب پڑ جاتی ہے، اس وقت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کے ذریعے چند چیزوں کو لکھوا دیتے ہیں کہ اس کو دنیا میں کتنا رزق ملے گا، دنیا میں کتنے دن زندہ رہے گا، اس کو موت کب آئے گی، اور یہ شقی ہوگا یا بدبخت ہوگا، یعنی نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ چند چیزوں کو لکھ دیا جاتا ہے، لیکن اس رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کو روزی عطا فرماتے ہیں۔ لہٰذا حکم یہ دیا گیا ہے کہ آج کے رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر روزی کے بارے میں بھی ہم نے، اور کشادہ روزی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ اور تیسرا اعلان یہ ہوتا ہے کہ الا مبتل فہو فیہ، ہے کوئی مصیبت زدہ، کیا یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں معلوم ہے کہ کون شخص گناہ گار ہے، اور کون شخص یعنی روزی کے بارے میں پریشان ہے، اور کون شخص دیگر چیزوں کے بارے میں پریشان ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود اعلان کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہے۔ جیسے کہ کوئی شخص مثال کے طور پہ اگر کوئی باپ اپنے بچے سے کہنے لگے کہ کون ہے جو آج میں نے جو لڈو لایا ہے یا جو مٹھائی لایا ہے کھانے کے لیے تیار ہے، مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں کو رغبت دلانا، شوق دلانا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ حالانکہ باپ اگر چاہے تو بغیر ان کے طلب کیے کے، بغیر خواہش کیے کے، اور بغیر اعلان کیے کے، بغیر اطلاع کیے کے، اپنی مرضی کے مطابق اور جو گنجائش ہے اس کے مطابق اس میں سے مٹھائی ہر ایک کو تقسیم کرتا ہے۔ لیکن ایک باپ یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے اس تعلق سے اپنی رغبت کا اظہار کریں، اپنی خوشی کا اظہار کریں، چونکہ بچوں کے طلب کرنے اور اظہار کرنے، خوشی کے اظہار کرنے پر بھی باپ کو اپنی اولاد کی وہ ادا پسند آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو شوق دلانے کے لیے، رغبت دلانے کے لیے، اور ان کو ادھر متوجہ کرنے کے لیے کہ یا اللہ آپ ہم کو روزی عطا فرمائیے، یا اللہ آپ ہماری بخش فرمائیے، اور یا اللہ آپ ہماری پریشانی کو دور کر دیجئے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے شوق اور رغبت کے ساتھ میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو حدیث پاک اندر فرمایا گیا ہے کہ اعلان یہ بھی کیا جاتا ہے کہ الا مبتل فہو فیہ، الا کذا الا کذا، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ویسا، مطلب یہ ہے کہ کون شخص ایسا ہے جو پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہے، لہٰذا مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، میں آج کی رات ان کی مصیبتوں کو دور کرنے کے میں فیصلہ کر دوں گا۔ لہٰذا جہاں پر آج کی اس رات کا نام شب براءت ہے، چھٹکارے کی رات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ان کو دوزخ سے چھٹکارا دے دیتے ہیں،
ان کی مغفرت کر دیتے ہیں، ان کو جنت کا مستحق کر دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس بندے اور بندی کو جو پریشان حال ہے، اب ہر آدمی کی پریشانی الگ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو جسم میں تکلیف ہے، جسم میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، یہ اسی طریقے سے کوئی شخص جسمانی طور پر پریشان ہے، کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ جو مقدمات کے اندر پھنسا ہوا ہوتا ہے، کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ جو روزی کا طلبگار ہوتا ہے، رزق کی تنگی ہے۔ ہر شخص کی ضرورت الگ الگ ہوتی ہے، لہٰذا آج کی رات میں ہر شخص کو یہ چاہیے کہ رجوع اللہ ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رجوع ہونا چاہیے، اپنے گناہوں پر معافی بھی مانگنا اور اپنی ضروریات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کریں گے۔ تو آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی رات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے منوانے کی رات ہے۔ یعنی ایک جانب تو یہ ہے کہ اپنی تواضع اور اپنی عاجزی اور اپنے ندامت اور اپنے توبہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے منوا لینا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی جانب متوجہ کرنا۔ تو دو باتیں ہیں، ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو منانا اور ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منوا لینا، یعنی اللہ تعالیٰ سے منوا لینا۔ تو حدیث پاک میں اس تعلق سے بڑی فضیلت بتلائی گئی ہے، اور اس رات کو فیصلے والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اس رات میں ہوتا یہ ہے کہ فیہا ان یفرقا، اپنے فرمایا فیہا ان یتبع کل مولود بنی آدم فی ہذہ السنۃ، کہ اس رات میں دنیا میں جتنے لوگ آنے والے ہیں ان تمام کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس بات سے کہ جب ہم کو بات معلوم ہو گئی کہ آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگلے سال تک یا ایک سال تک یا آئندہ شب برآت تک جتنے بھی بچے دنیا میں پیدا ہونے والے ہیں، جتنے انسان آنے والے ہیں، ان تمام کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جب یہ لکھ دیا جاتا ہے تو اس صورت میں کسی بھی شخص کو اولیاء اللہ بزرگان دین کے آستانوں پر ہرگز جا کر وہاں پر اولاد کو طلب نہیں کرنا چاہیے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اس وطن عزیز کے اندر اور دیگر قرب و جوار کے اندر اور دیگر ہمسایہ ممالک کے اندر ہم کو ایسے لوگ یقین مل جائیں گے کہ جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے 6 مہینے سے 2 مہینے سے 4 مہینے سے سال بھر سے اولیاء اللہ کے آستانوں پر وہاں پر یعنی جمے ہوئے ہیں اور وہاں پر جا کر ان سے دعائیں کرتے ہیں، جبکہ قیامت تک کوئی شخص بات کو ثابت نہیں کر سکتا کہ ان بزرگان دین نے، ان اولیاء اللہ نے کہیں پر یہ کہا ہی ہرگز نہیں ہے کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے پاس یہاں پر آؤ اور آ کر ہم سے اولاد کو طلب کرو، کسی نے بھی نہیں کہا ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے اندر شرک کہلاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ناگوار، انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ لہٰذا جو کچھ ہم کو مانگنا ہے اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا در ہمیشہ بندوں کے لیے کھلا ہوا ہے، صبح میں، دوپہر میں، شام میں، رات کی تنہائیوں میں، اور رمضان مبارک میں بطور خاص اور اس بابرکت رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہاں پر معاف فرماتے ہیں، جہاں روزی عطا فرماتے ہیں، تو اولاد کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں۔ کتنے لوگ وہ ہیں کہ جن کا نکاح ہو کر، جن کی شادی ہو کر 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، ہر طرح کی انہوں نے تدبیریں کی، علاج کرایا انہوں نے، اور اس طریقے سے یعنی اسباب کو انہوں نے اختیار کیا، لیکن بہرحال اولاد سے وہ محروم ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات حدیث پاک سے بات معلوم ہوئی کہ فیہا ان یکتب کل مولود بنی آدم فی ہذہ السنہ، کہ اس سال جتنے بچے پیدا ہونے والے ہیں ان تمام کو مقدر کر دیا جاتا، لکھ دیا جاتا ہے، تو ہم نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ان حضرات نے کہ جو اولاد سے محروم ہیں، آج کی اس مبارک رات کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ آپ ہم کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیے۔ نہ صرف اولاد کی دعا مانگنا چاہیے بلکہ صالح اولاد، اس لیے کہ قرآن کریم کی آیت پاک کو ہم جب دیکھیں گے تو ہم کو ملے گا کہ سیدنا حضرت ابراہیم
अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी अल्लाह ताला से कि रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ये उन्होंने दुआ मांगी। और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ, क्या मेरे परवरदिगार तू अपने पास से मुझको नेक और सालेह औलाद अता फरमा। तो उन्होंने दुआ मांगी रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे अल्लाह आप मुझको नेक औलाद अता फरमाइए। और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ, कि या अल्लाह आप मुझको अपने फज़ल करम से नेक और सालेह औलाद अता फरमाइए, बेशक आप बहुत ज़्यादा दुआओं को कबूल फरमाने वाले हैं। तो जब अल्लाह तबारक तआला के बरगुज़ीदा बंदे, नेक बंदे हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ने जब दुआ मांगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआ को कबूल फरमाई, तो उस सूरत में हर इंसान को चाहिए कि जो औलाद से महरूम है और औलाद की चाहत और औलाद की ख्वाहिश जब हमारे दिल के अंदर है तो अल्लाह तबारक तआला से दुआ मांगना चाहिए। एक बात, और इस बात को समझ लेना चाहिए कि जितने लोग दुनिया में आने वाले हैं वो तयशुदा हैं, कोई ताकत दुनिया की उनको आने से रोक नहीं सकती है। इसके अलावा दूसरी बात हदीस पाक के अंदर बात फरमाई गई है कि फ़ीहा अय्युतबा कुल्लु हालिक बनी आदम फ़ी हाज़िहि सनती, कि इस साल जितने भी लोग औलाद आदम में से मरने वाले हैं उन तमाम के बारे में लिख दिया जाता है। किताबों के अंदर ये बात मिलती है हमको कि उसकी फहरिस्त यानी उस फरिश्ते के हवाले कर दी जाती है जिनको लोगों की मौत यानी जैसे तरीक़ों की रूह कब्ज़ करने के ऊपर मुतय्यन और मुकर्रर कर दिया गया है। लिहाजा जो लिस्ट और जो फहरिस्त उनको दे दी जाती है, अब उसके मुताबिक यानी होता यह है कि जितने भी लोग जाएंगे उन तमाम कब अगले एक साल तक शब बराअत तक उनको दुनिया से जाना ही जाना है। अब ये लिखा जाता है, मिसाल के तौर पर बाज़ मरतबा देखने और सुनने में आता है कि शब बराअत हुई यानी 15वीं शब हुई और दूसरे दिन सुबह में किसी का इंतकाल हो गया। किसी के बारे में हमको मिलता है कि 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 6 दिन के बाद, यहाँ तक कि किसी के बारे में इत्तला मिलती है कि बस अब शब बराअत शुरू होने वाली है, 15वीं शब शुरू होने वाली है, लेकिन मगरिब से पहले पहले या असर और मगरिब के दरमियान किसी शख्स का इंतकाल हो गया। इसका मतलब यह है कि गुज़श्ता 1 साल पहले उसके बारे में लिख दिया गया था और जिनके बारे में लिख दिया जाता है तो उन तमाम को दुनिया से जाना ही जाना है। जब किसी शख्स की मौत का वक्त जब करीब आ जाता है तब उसके बाद कोई दवा, कोई इंजेक्शन और इसी तरीके से कोई हकीम, कोई तबीब इंसान को रोक नहीं सकता है। दुनिया में जितने लोग आए हैं वो सब के सब जाने के लिए आए हैं और जो लोग जा चुके हैं, बाकी जो लोग हैं वो सब के सब अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। जिस तरीके से मिसाल के तौर पे किसी स्टेशन के ऊपर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग वो होते हैं कि जो अपनी गाड़ी का इंतज़ार करते हैं, जैसे ही वो ट्रेन या वो रेल आ जाती है तो उस सूरत में बहुत सारे लोग उस गाड़ी से चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसके बावजूद स्टेशन के ऊपर बैठे हुए होते हैं। कोई लोग वेटिंग रूम में, वेटिंग हॉल में इंतज़ार करते हैं, कोई प्लेटफार्म पर घूमते हैं, लेकिन सबका एक मंशा ये होता है कि हमारी गाड़ी आने के बाद हम लोग चले जाएंगे। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, कमर बांधे हुए चलने को यहाँ सब यार बैठे हैं, कमर बांधे हुए चलने को यहाँ सब यार बैठे हैं, बहुत आगे गए बाकी जो हैं तैयार बैठे हैं। अल्लाह तबारक तआला ने जब से दुनिया को पैदा फरमाया उस वक्त से लेकर आज तक जितने भी लोग दुनिया में आए हैं वो तो जा चुके हैं। दुनिया में इस लम्हा, इस घड़ी, इस वक्त जितने लोग बैठे हैं वो सब के सब अपना सामान तैयार करके बैठे हैं। इसीलिए सैयदना हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमान ने ये बात भी फरमाई है कि होता यह है कि इंसान तामीरात पर तामीर करता चला जाता है, हालांकि उसका कफन तैयार रखा हुआ है। कितने लोग वो हैं जो खाने पीने के अंदर मगन होते हैं, मस्त होते हैं और उनकी कब्रें खोदी जा रही हैं। कितने लोग वो होते हैं कि जो कारोबार और तिजारत के अंदर होते हैं, दुनियावी मशागिल के अंदर फंसे हुए होते हैं, लेकिन होता यह है कि उनके बारे में यानी इस तरीके से मौत का परवाना जारी हो चुका है।
تو انسان غفلت برتتا ہے۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی اپنی موت سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ تو بات یہ کی جا رہی ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ آنے والے ہیں، اس فیصلے والی رات میں، فیصلہ کس چیز کا؟ فیصلہ اس بات کا کہ اس سال، ایک سال میں کتنے لوگ دنیا کے اندر آئیں گے، کتنے لوگ پیدا ہوں گے، کتنے بچے پیدا ہوں گے۔ فیصلہ اس بات کا ہوتا ہے کہ کتنے لوگ دنیا سے جائیں گے۔ اب جانے والوں کے بارے میں جب فیصلہ ہو گیا تو بہت سارے وہ ہوتے ہیں کہ جن کی عمریں 1 سال ہے، 6 مہینے ہیں، 2 مہینے ہیں، یا اسی طریقے سے بعض بچے وہ ہوتے ہیں کہ 1 منٹ کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا میں صرف 1 منٹ کی زندگی رکھی تھی۔ بعض وہ ہوتے ہیں جو 70-80 سال میں انتقال کر جاتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں 80-90 سال اور 100 سال کے اوپر بھی 1-2 سال جیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کی جتنی عمر اللہ رب العزت نے رکھ دی ہے، اتنی عمر انسان کی تو بہرحال ہوگی، لیکن وہ عمر ہو جانے کے بعد دنیا میں کوئی باقی نہیں رہتا ہے۔ لہٰذا آج کے رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی عمر میں برکت کی بھی دعا کرنا چاہیے۔ ایک بات ذہن میں رکھی جائے کہ جس کی جو عمر اللہ تبارک و تعالیٰ مقدر فرما دی ہے، اتنی عمر تو بہرحال انسان کی ہونا ہے، لیکن علماء کرام نے کہا ہے کہ تقدیر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تقدیر وہ ہوتی ہے جو معلق کہلاتی ہے، اور ایک تقدیر وہ کہلاتی ہے جو مبرم کہلاتی ہے۔ تقدیر مبرم کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی ترمیم نہیں ہوگی، کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اور تقدیر معلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اگر اس چیز کو طلب کرے گا، اس چیز کو مانگے گا، تو پھر ایسی صورت میں ہم اس کو بندے کو وہ چیز عطا کریں گے۔ لہٰذا آج کے رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور کسی بھی چیز کے اندر مانگنے کے اندر اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ مایوسی کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا، اور اسی طریقے دیگر جگہوں پر یہ فرمایا گیا ہے کہ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس جو ہوتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں۔ لہٰذا اولاد کے طلب کرنے میں، یا اگر کوئی شخص بیمار اگر ہے تو پھر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحت کو طلب کرنا چاہیے۔ کوئی روزی کے بارے میں پریشان حال ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے روزی کی دعا کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کو ذہن کے اندر رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے لیے حلال اور جائز روزی آسمان سے اتارتے ہیں، اس لیے کبھی بھی انسان نے حرام روزی یا حرام یعنی روپیے پیسے یا حرام طریقے سے کوئی چیز کو حاصل کرنے کی ہرگز کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کو پیدا فرمایا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ فرمان الہی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہم نے انسان کو مکرم اور محترم بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ان کو یعنی بر اور بحر کے اندر ہم نے ان کو یہاں پر بسایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے اپنے بندوں کو یا اولاد آدم کو ہم نے پاکیزہ روزی عطا کی۔ جس طریقے سے آسمان سے اترنے والی بارش پاک و صاف ہوتی ہے، فرمان الہی ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے ماء طہور یعنی پاک کرنے والا پانی ہم نے اتارا۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ پانی خود اپنے طور پر پاک ہے، اور اس میں دوسری چیزوں کو پاک کرنے کی صلاحیت ہے۔ مثلا اگر کپڑا اگر گندا ہو جائے، میلا کچیلا اگر ہو جائے، کوئی جگہ اگر خراب ہو جائے، کسی جگہ پر نجاست اور گندگی اور غلاظت اگر پڑ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ پانی کی وجہ سے، اس کے استعمال کی وجہ سے انسان کا جسم پاک و صاف ہو جاتا ہے، کہ جب انسان کو اگر غسل کی حاجت ہو جائے تو ایسی صورت میں انسان ناپاک ہو جاتا ہے۔
انسان طہارت اور قضائے حاجت کو چلا جائے تو اس صورت میں حدث اصغر یہ نہ چھوٹی ناپاکی جسے کہا جاتا ہے اس میں انسان یہ نہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب پاک ہونے کا، صاف ستھرا ہونے کا، تاکہ انسان یہ نہ پاک و صاف ہو کر نماز پڑھنے کے لائق ہو جائے، قرآن کریم کو ہاتھ لگا سکے، اس لیے بتلایا گیا ہے کہ وضو کیا جائے۔ اب وضو کس طریقے سے کیا جائے گا؟ پاک و صاف پانی سے کیا جائے گا، چاہے پانی وہ کسی چشمے کا ہو، کنویں کا ہو، تالاب کا ہو، ندی کا پانی ہو، دریا کا پانی ہو، یا پھر وہ آسمان کا پانی ہو۔ تو پانی میں اللہ رب العزت نے صلاحیت رکھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا، یہ کیسے ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے لیے ناپاک روزی اتارے؟ ہرگز یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ بندہ اس کو غلط طریقے سے حاصل کر لے، جس طریقے سے رشوت کے ذریعے ہے، سود کے ذریعے سے ہے، ناپ تول کے اندر کمی کرنا ہے، کسی کو دھوکہ دینا ہے، غصب کرنا ہے، کسی کی زمین کے اوپر قابض ہو جانا ہے، یہ وہ سارے ذرائع کہلاتے ہیں جو حرام اور ناجائز کہلاتے ہیں۔ اس لیے دعا جو بتلائی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہ کرنا چاہیے کہ اللہم ارزقنا علما نافعا واعمالا صالحا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا۔ یہاں پر یہ ہے کہ یا اللہ آپ ہمارے اعمال کو ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے کہ جن کو آپ نے قبول فرما لیا ہو، وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا، اور یا اللہ آپ ہم کو حلال اور طیب روزی عطا فرمائیے۔ حلال کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے یا اللہ رب العزت نے جس کو حلال کیا ہے، اور طیب کا مطلب یہ ہوتا ہے پاک صاف چیز، صاف ستھری چیز۔ تو دونوں بھی چیزیں ہونا چاہیے، حلال بھی ہونا چاہیے اور طیب بھی ہونا چاہیے، یہ دو چیزیں بتلائی گئی ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنا چاہیے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جنات اور انسان کو اپنی بندگی ہی کے لیے بنایا اور پیدا فرمایا ہے۔ لہٰذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندگی کے لیے پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندگی کرنے سے پہلے انسان پاک و صاف ہو جائے، ظاہری طور پر پاک و صاف ہو جائے، اور اندرونی طور پر بھی انسان کے جسم کے اندر جو روزی جائے وہ بھی پاک و صاف رہے۔ لہٰذا آج کی اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے، دنیا میں آنے والے لوگوں کو لکھا جاتا ہے، ان کے لیے روزی اور رزق کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ حلال روزی کو طلب کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی مبارک اور بابرکت راتیں بار بار عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔